السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ قسطوں پر دام بڑھا کر سامان فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں قسطوں پر سامان خریدنا اور بیچنا یہ عام ہو چکا ہے اور یہ جائز ہے، لیکن کیا قسط واری خرید و فروخت پر سامان کی قیمت، سامان کا دام بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، جو ماخوذ ہے کتاب نعمت المنان، مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، جلد سوم، صفحہ نمبر 407 تا 409 سے۔ سوال کیا گیا کہ ایک شخص مختلف سامان، مثلا پنکھا، گھڑی، کولر اور سائیکل وغیرہ قسط وار فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، قسطوں پر بیچتا ہے۔ مثلا جو سائیکل بازار میں 1200 روپے میں ملتی ہے، وہ شخص اس سائیکل کو 1400 روپے میں بیچتا ہے، اور روپے کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 500 روپے اول وقت لے لیتا ہے اور اس کے بعد 50 روپے ہفتہ وار بھرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ کیا ہم 200 روپے زائد دے کر اس سے سائیکل خرید سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اگر بائع یعنی بیچنے والا پہلے سے بتا دے کہ اس سائیکل کی قیمت 1400 روپے ہے اور اس میں سے 500 روپے پہلی قسط میں جمع کرنے پڑیں گے، اس کے بعد 50 روپے یا 100 روپے ہر ماہ یا ہر ہفتہ جمع کرنے پڑیں گے، اور اسی پر فریقین متفق ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں طرفین آپس میں اس پر اتفاق کر لیتے ہیں اور یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ بیع و شراء کا یہ طریقہ، تو اگر یہ بات طے کر لیتے ہیں تو بیع و شراء کا یہ طریقہ جائز ہے، یعنی خرید و فروخت کا، بیچنے اور خریدنے کا یہ طریقہ جائز ہے، اور اس میں کوئی شرعی قباحت یا حرمت کی بات نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ ادھار سامان کا بیچنا جائز ہے، اور یہاں اس نے ادھار بیچا ہے اور اس کی قیمت پہلے سے مقرر کر دی ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی طے ہو گیا ہے، لہذا خرید و فروخت کی یہ صورت جائز ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رہا ادھار کی صورت میں قیمت میں اضافہ کا مسئلہ، تو آپ نقد بیچنے کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں کہ تاجر حضرات مختلف گراہکوں سے کم و بیش قیمت پر سامان بیچتے رہتے ہیں۔ ایک تاجر ایک سامان یا ایک چیز نقد بیچتا ہے اور ایک گراہک کو 50 روپے میں دے دیتا ہے، پھر دوسرا گراہک آتا ہے تو وہی سامان اس کو 55 روپے میں دے دیتا ہے اور تیسرے کو 60 روپے میں دیتا ہے۔ تو جیسے نقد بیچنے میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں،
ادھار بیچنے میں بھی کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ پہلے سے ہی طے ہو جانا چاہیے کہ یہ بیع ادھار ہے، یعنی یہ جو سودا ہے، یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یہ ادھار ہے، یہ پہلے سے طے ہو جانا چاہیے، اور یہ کہ اس سامان کی قیمت اتنی ہے یہ بھی پہلے سے طے ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بیچنے والا کہے کہ نقد لوگے تو یہ سامان 1200 میں دیں گے اور ادھار لوگے تو 1400 میں، اور اس کی ادائیگی کی یہ شکل ہوگی اور خریدار اس وقت کچھ طے نہ کرے اور سامان لے کر چلا جائے، تو یہ شکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اگر وہ 1200 دینے کے لیے جائے گا تو ممکن ہے کہ تاجر کہے کہ ہم نے تو آپ کو ادھار سمجھ کر دیا ہے، بیچنے والا کہے، اور ہم نے اپنے رجسٹر میں اسی حساب سے اندراج کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، اور خریدار کہے کہ نہیں ہم نے تو نقد سمجھ کر لیا ہے، آپ یہ روپیے لیجئے اور حساب صاف، اس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو۔ اس واسطے پہلے ہی سے تمام باتیں واضح ہو جانی چاہیے کہ نقد لیا ہے یا ادھار، اور دونوں صورتوں میں اس کی کیا قیمت ہے، اور ادھار کی شکل میں کب تک اور کس طرح قیمت ادا کرنی ہے، یہ سب پہلے سے طے ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی نزاع اور اختلاف اس کی بنا پر نہ ہو۔ قسطوں پر بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کے جواز کے لیے، یعنی یہ کہ قسطوں پر خریدنا بیچنا جائز ہے، اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی قسط کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی بنا پر لیٹ فیس نہ لے، کیونکہ یہ لیٹ فیس سود ہے جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر قسطوں کی ادائیگی میں کسی قسط کو ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے تو اس کی بنا پر لیٹ فیس لینا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، فائن مارنا، جرمانہ عائد کرنا، لیٹ فیس لینا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود ہے۔ البتہ اگر یہ ڈر ہو کہ وقت پر قیمت ادا نہیں کرے گا، وقت پر قسط کی ادائیگی نہیں کرے گا اور ہمیں پھنسائے گا، اگر بیچنے والے کو یہ ڈر ہو تو خریدار سے بطور رہن کوئی چیز لے سکتا ہے، گروی کے طور پر کوئی چیز اس سے لے سکتا ہے، جسے وقت پر قسطیں ادا نہ کرنے کی صورت میں فروخت کر کے اس کی قیمت میں سے اپنی باقی قسطوں کی رقم لے سکتا ہے، مگر رہن لیتے وقت اس کی صراحت کر دینی چاہیے، یعنی گروی کے طور پر کوئی سامان ضمانت کے طور پر اپنے پاس خریدار کا لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی وجہ سے خریدار کے اوپر دباؤ بنا رہے اور وہ وقت پر قسط ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقت پر قسط ادا نہیں کرے گا تو پھر بیچنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ جو گروی سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے خریدار کا، وہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت میں سے باقی قسطوں کی رقم وہ لے لے، لیکن اس بات کی وضاحت گروی لیتے وقت کر دینی چاہیے، بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ وقت پر تمہیں قسطیں ادا کرنا ہے، اگر نہیں ادا کیے تو یہ سامان جو بطور گروی رکھا جا رہا ہے اس میں تصرف کا اختیار ہوگا بیچنے والے کو، ٹھیک ہے، وہ اس کو بیچ کر اپنی قسطیں لے سکتا ہے، تو یہ بات طے ہو جانی چاہیے۔ تو یہ رہا اس سوال کا جواب کہ کیا قسطوں پر دام بڑھا کر سامان فروخت کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو ملا کہ ہاں ایسا کرنا جائز ہے، بس شرط کیا ہے کہ پہلے ہی سے معاملہ
طے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ادھار کی شکل ہے، قسطوں پر جو سامان خریدا اور بیچا جاتا ہے، یہ ادھار کی ایک شکل ہے. تو جو سامان خریدا بیچا جا رہا ہے، جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہے، اس کی قیمت پہلے سے طے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کتنی قسطوں میں یہ خرید و فروخت مکمل ہوگی، اس کی تعداد بھی پہلے سے متعین ہو جانا چاہیے. ہر قسط پر ادا کی جانے والی رقم کتنی ہوگی، پر قسط کتنی رقم ادا کی جائے گی، یہ بھی پہلے سے فکس ہو جانا چاہیے. اور قسطوں کی ادائیگی کی مدت کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، کب تک قسطوں کی ادائیگی کرنی ہے، یہ بھی مقرر ہو جانا چاہیے. اور یہ کہ کوئی قسط اگر وقت پر ادا نہ کر سکے تو بطور جرمانہ اور لیٹ فیس کے نام پر کچھ زائد رقم وصول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، البتہ اس کی بھرپائی کے لیے ایک شکل یہ بتائی گئی کہ بطور گروی کوئی سامان رکھا جا سکتا ہے، تاکہ جب اس طرح کا معاملہ آئے، وقت پر قسط کی ادائیگی نہ ہو، تو اس میں سے وہ بیچ کر باقی قسطوں کو وہ لے سکتا ہے. اور اس بات کی صراحت پہلے سے ہو جانی چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، اس کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.